عبدالجبار ناصر بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حالیہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور ایران کے جو روحانی پیشوا ہے ان کو بھی شہید کیا گیا ہے اور بچے بھی شہید کیے گئے ہیں ایران میں جو جاری بربریت ہے، اور اس جنگ کا پس منظر آپ ماشاءاللہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پہ، آپ کیا کہیں گے؟ اس کا پس منظر عام قاریوں کو، صارفین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے لیے مبارکباد کہ آپ نے نیا ماشاءاللہ ادارہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر ہم سمرو صاحب اگر دیکھیں، ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے یا امریکہ کی جو کشیدگی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ انقلاب کے بعد سے ہے، اور انقلاب کے وقت بھی صورتحال کافی سنگین ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، باقی ممالک تو سپورٹ کر رہے تھے، جیسے فرانس وغیرہ ہے، لیکن امریکہ اس وقت سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے میرین بھی بھیجے تھے، جو میرین اس وقت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایران یقیناً ایک مستحکم انقلاب کے بعد آگے بڑھتا رہا۔ اس دوران تھوڑا سا مجھے بس یہ ہوا کہ ایران نے ساری توجہ اس کو اپنے ملک کے اندر توجہ رکھنی چاہیے تھی، کہ اڑوس پڑوس کو جو ہے نا، تھوڑا سا جو ایرانی اثر تھا اس کو بڑھانے کی جو کوشش کی، اس سے امریکہ اور اسرائیل دونوں نے، کیونکہ اسرائیل زیادہ مسلم دنیا میں کھل کے نہیں آ سکتا، تو اس نے امریکہ کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جی کہ ایران جو ہے نا ایک گریٹر ایران کی بات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مسلم دنیا تھی وہ خوفزدہ ہو گئی کہ واقعی، اور وہ کچھ آثار ایسے ہوئے بھی، جیسے یہاں لبنان میں ہوا، پھر سعودی عرب میں ہوا، بحرین میں ہوا، شام میں ہوا، مختلف ممالک میں۔ تو اس کے بعد پھر جو مسلم دنیا تھی اس نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنی مدد کے لیے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ ایک بڑی قوت ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو شاید ہم محفوظ رہیں گے بظاہر۔ اور پھر جو سب کیا درا جو باقی کام بچا تھا وہ عراق، امریکہ جنگ یا کویت پر عراق کے اٹیک کے بعد سارا کام ہی اتر گیا۔ تو اس کے بعد دھیرے دھیرے جو مسلم دنیا تھی وہ ڈھیر ہوتی چلی گئی، اور ایران اور اسرائیل جو ہے نا یہ ایک مشت نہیں آئے، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے اٹیک جو ہے نا عراق پہ کیا، عراق کی ایٹمی جب قوت بن رہا تھا اس کو ختم کر دیا۔ پھر لبنان کے ساتھ اس نے اس سے پہلے ایسے ہی کیا، کمزور کر دیا تقریباً۔ اب لبنان بالکل ایک آپ کی شہری کونسل کی طرح ہے، باقی ملک تو نام کا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لیبیا کے ساتھ یہی صورتحال کی، لیبیا پہ پابندیاں بھی لگ گئی، اور پھر لیبیا آج وہاں دو متوازی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد شام تھا، شام میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یمن تھا، یمن میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تیونس تھا، تیونس میں بھی جو صورتحال یہی پیدا ہو گئی۔ مصر میں اسلام پسند آئے، اور اسلام پسندوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ صورتحال ہے، تب مصر بھی کی تقریباً یہی صورتحال ہے، لیکن مصر میں تھوڑا سا انہوں نے کنٹرول کیا، مگر وہاں بھی جو مذہبی اور سیکولر تقسیم ہے بہت زیادہ تقسیم ہے، بہت واضح تقسیم ہے۔ پھر آپ آ جائیں ترکی ابھی تک تھوڑا سا مستحکم اپنی پوزیشن اس نے بہتر کیا ہے قدر ماضی کے مقابلے میں۔ اب لے دے کے پھر پڑوس میں ایران رہتا تھا، تو ایران کو انہوں نے شروع سے ہی کوشش کی، اور پہلے تو مسلم دنیا سے سو کٹانے کی کوشش کی، اور کچھ جذباتیت میں بھی تھوڑا سا ایران میں بھی میں سمجھتا ہوں اپنی بھی غلطیاں تھیں، وہ مسلم دنیا خوف زدہ ہونے لگی۔ حالیہ جو گزشتہ دنوں کی جو جنگ تھی، اس آج کی موجودہ جنگ سے پہلے کی جنگ ہے، اس جنگ میں خود ایران کو ادراک بھی ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے یا ایک سال پہلے پاکستان میں بھی اٹیک ہوا تھا، اس کی وجہ سے خود ایران کی جو حکومت تھی اس کے اندر اختلاف تھا۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ نہیں جی، ہمیں اگرچہ مانتے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد آئے تھے یہاں پر، انہوں نے پاکستان سے آ کے یہاں کارروائی کی ہے، ان کا یہ کہنا تھا، ہمارے ہاں تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لیکن ہمیں حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف مل کے کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن ایران کچھ جذبات میں آ گیا، اس نے ڈائریکٹ ہم پر اٹیک کیا۔ تو اس کے بعد پھر اس وقت کے جو صدر تھے اور وزیر خارجہ تھے، جو دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے حادثے کے دوران، ان دونوں نے بڑی اچھی کوشش کی تھی، کہا کہ معاملہ اور معافی تلافی کے بعد جو ہے نا ختم ہو جائے۔ لیکن ایران کے اندر بھی جیسے ہمارے ایک مذہبی طبقہ ہے بہت سخت گیر قسم کا، اسی طرح وہاں بھی اس مذہبی طبقے نے کہا نہیں جی، آپ جب تک جواب نہیں اس طرح کا نہیں دیں گے۔ اس جواب کے بعد دونوں میں غلطیاں پیدا ہو گئی۔
لیکن پاکستان نے پھر جو کارروائی کی، اس کارروائی کے بعد پھر اللہ کا شکر یہ ہوا کہ وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی. ہمارے اندر جو چیزیں تھیں، ہم نے بھی کہا، ہمارے ہاں بھی چیزیں پروف کر دی گئی کہ دیکھیں آپ کی زمین ہمارے خلاف ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے. ہم نے کبھی اس لیے نہیں کیا کہ آپ برادر اسلامی ملک ہیں تو آئیں دونوں مل کے کر لیتے ہیں. تو دونوں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات اب کافی بہت ہی بہتر تھے. پھر درمیان میں سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات تھے وہ بھی بہتری کی جانب آنے لگے. ایک طویل عرصے بعد پچھلی مرتبہ جو ہے نا، پہلی مرتبہ سعودی عرب نے بہت کھل کر جو ہے نا ایران کی حمایت کی اس جنگ میں، اور انہوں نے ان کی مخالفت کی، یعنی اسرائیلی اٹیک کی، امریکن اٹیک کی جو انہوں نے کی تھی ایٹمی اثاثوں پر، اس کی شدید انہوں نے ملکی سلامتی پر حملہ قرار دیا، ریاستی سلامتی پر، اور کھل کے کی. اور تو اب تعلقات بہتر ہو رہے تھے. تو اب حالیہ دنوں انہوں نے ایران نے کے اندر جب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں دو واضح تقسیمیں ہیں، شروع سے تقسیمیں ہیں. ایک مذہبی تقسیم ہے، ایک سیکولر تقسیم ہے. کیونکہ ماضی میں ان دونوں کے بارے میں آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے تھے، اس سے پہلے خامنہئی صاحب کے جو اٹیک ہے، اس اٹیک سے پہلے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی ان میں سے اکثریت کس کو حاصل ہے. میں موجودہ ایک 1.25 سال کے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ماضی میں انقلاب کے بعد تو مذہبی اکثریت رہی ہے اور حکومتی تمام کنٹرول ان کا ہے، ان کا جو ساری چیزوں پر جو مذہبی طبقہ ہے، جس کو قدامت پسند کہتے ہیں یا سخت گیر کہیں، ان کا کنٹرول ہے. جو اصلاح پسند ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور جو بالکل نرم اصلاح پسند ہیں ان کو آنے دیا جاتا ہے. جیسے ابھی موجودہ صدر مسعود پزشکیان ہے، یہ بھی اصلاح پسندوں میں سے، لیکن یہ وہ اصلاح پسند نہیں ہے جن کو وہ ملک دشمن کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ درمیانے درجے کے ہیں ان کے. اس لیے تو اب وہاں پر جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو احتجاج کا سلسلہ جو مہنگائی کو بنیاد بنا کر شروع ہوا اور بڑے پیمانے پہ شروع ہوا. یہ کوئی منظم اس طرح کا احتجاج نہیں تھا کہ کسی نے بڑی تحریک شروع کی ہو، کوئی ویسے نہیں ہے. جو تہران کے بازار والوں نے، دکانداروں نے ایک کام مہنگائی کی وجہ سے شروع کیا اور وہ بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر پھیلا. اور یقین کریں صورتحال اس وقت یہ تھی کہ جو مذہبی طبقہ تھا اس کے لیے گلی کوچوں میں چلنا تقریباً محال ہو گیا تھا. لیکن ایران نے یہ کیا کہ کنٹرول کے اس جنگ کے دوران ایران کے اپنے ریکارڈ کے مطابق مجموعی طور پر 5000 لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں، دو طرفہ جو ہے مارے گئے ہیں. اور کچھ جو اس میں پھر یقیناً جو اسرائیل ہے یا امریکہ ہے، موساد ہے یا را ہے، اپنا CIA ہے، انہوں نے اپنے پورے نیٹ ورک اندر بنائے ہوئے. تو اس جنگ کے دوران بھی احساس ہوا تھا، اس سے پہلے جنگ تھی، جنگ میں اندازہ ہوا کہ ایران کے اندر اڈہ قائم کیا تھا. جو ایران کے پہلے مرحلے میں جو بڑے افسران جہاں بحق ہوئے، مارے گئے، ان کے ایران کے اندر سے زیادہ کی کارروائی ہوئی تھی. تو وہ ایک بڑی تعداد موجود تھی. ایران نے اس کے بعد کسی حد تک چیزوں کو کنٹرول کر لیا. اور اب جو حالیہ اٹیک ہے نا، حالیہ اٹیک سے پہلے ایران، امریکہ اور اسرائیل شاید یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس وقت ہماری راہ میں جو جس کو وہ رجیم چینج کہتے ہیں، حکومت کی تبدیلی کہیں یا نظام کی تبدیلی کہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ خامنہئی صاحب ہے. اور یہ جیسے ہی ہٹ جائیں گے تو ان کا نظام اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ بالکل یہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا نظام. اور ہمیں لوگ ریڈ کارپیٹ کے ساتھ ایئرپورٹس پر اور پورٹس پر اور سڑکوں پر، ریلوے اسٹیشن پر ہمارا استقبال ہوگا. لیکن معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے ایک تو مسلم ملک ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے عوام نے، فارس کے جو لوگ ہونے کے ناطے، انہوں نے اپنے جو تھوڑے بہت اختلافات تھے ان کو بھی ختم کر دیا ہے. ان کو ختم کر کے وہ بالکل منظم ہو گئے ہیں. تو اب جو اسلام پسند ہے، جو موجودہ گروپ ہے، اس کے تقریباً 50 کے قریب فوجی اور بڑے حکومتی رہبر سمیت بڑے لوگوں کو جو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جاں بحق ہو گئے وہ سارے. لیکن اس کے باوجود ان کا جو نظام ہے وہ ابھی تک کر رہا ہے. اب انٹرنیشنل جو مبصرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کا جو خواب تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں یہ کام پورا کریں گے، یہ بالکل مجھے جو لگ رہا ہے، جو میں تھوڑا بہت دیکھتا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھتا ہوں، ایرانی میڈیا کو کافی میں فالو کرتا تھا. تو میں آپ کو ایک اور دلچسپ بتاؤں، میں تقریباً 5-6 سال سے میں زیادہ فالو کرتا ہوں ان کو. تو کیونکہ میں انٹرنیشنل میڈیا میں لکھتا ہوں تو اس وجہ سے کافی اس خطے کے حوالے سے.
تو اس کے حوالے سے جب دیکھتے تھے تو ایسا لگتا پاکستان کے حوالے سے ایسا لگتا تھا کہ ایرانی جو اپنا آفیشیل میڈیا تھا ایسا لگتا تھا وہ ایک پاکستان کے ایک پارٹی کا میڈیا ہے وہ اتنا. لیکن حالیہ جنگ کے بعد پاکستان حکومت پاکستان اور ایران کے درمیان جو چیزیں تھیں وہ دور ہو گئی تو اب بالکل اس کا رویہ بالکل چینج ہو گیا, بالکل ایک ریاستی میڈیا کے طور پہ کر رہا تھا. تو جو امریکہ یا اسرائیل کا یہ تھا کہ پہلی سب جب خامنہئی صاحب اور ان کے قریبی چند ساتھی بڑے مارے جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے راستہ صاف ہو جائے گا, لوگ نکل کھڑے ہوں گے. لیکن ایران میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب ہر مرد و زن انتہائی شدید غم و غصے میں ہے, اور اس وقت جو مخالفین ہیں, انقلاب مخالفین ہیں یا رہبر مخالفین ہیں یا جو اسلام پسند مخالفین ہیں, ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے رہبر یا اس نظام کے خلاف ایک لفظ ادا کر سکیں. اور اس جو انقلابی موجودہ جو سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس پہ چینجنگ چاہتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی اب اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھل کے کوئی بات کر سکیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے کوئی کھل کے بات کر دی تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ میرے خیال سے وہ یہ معاملہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں. اس وقت ایران نے بہت بڑی اچھی مزاحمت کی ہے, لیکن میرے خیال سے ایران نے ایک دو جگہ وہ میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے تھا, جیسے سعودی عرب ہے, کیونکہ سعودی عرب کے ہاں جہاں کے اڈے استعمال ہوئے ہیں, جن ممالک میں موجود اڈے استعمال ہوئے ہیں تو وہاں سے تو آپ کا حق بنتا ہے, آپ کارروائی کر سکتے. لیکن جن ممالک میں اڈے استعمال نہیں ہوا یا ان کے سرزمین استعمال نہیں ہوئی ہے تو وہاں اگر آپ اٹیک کریں گے تو آپ پھر مزید تنہائی کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گے. اخلاقی سعودی عرب کے حوالے سے چونکہ امت مسلمہ میں جیسے بھی ہے بہرحال ایک اخلاقی اور لوگوں کی ایک مذہبی جو ہے ایک تعلق ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایران کو شاید اس کا ادراک بھی ہوا ہے, جس پر انہوں نے وضاحت کر دی جی یہ جو ریفائنری پہ اٹیک ہوا تھا یہ ہم نے نہیں کیا ہے. البتہ کونسلیٹ میں یا سفارت خانے میں جو اٹیک ہے اس کو انہوں نے مانا ہے کہ وہ ہوا ہے. چلے اس کو کوئی نہ کوئی کسی حد تک, اسی لیے اس حوالے سے جو سعودی عرب کا رد عمل ہے وہ بھی بہت ہی معمولی سا ہے, فارمیلٹی پوری کی, انہوں نے کوئی زیادہ سخت رد عمل نہیں دیا. اور ریفائنری پہ والے معاملے میں ان کا کافی سخت رد عمل تھا, لیکن ایران نے اس کی تردید کر دی. جو ان کے وزیر خارجہ تھے عراقچی صاحب, انہوں نے بھی اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی آفیشیلی اس کی تردید کر دی کہ ہمارا اس میں اٹیک نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ سامنے ایران ہے تو ایران پہ ہی آ جائے گا نام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک کی جنگ ہے وہ جنگ تو اخلاقی طور پر بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کے حساب سے بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ جنگ جو ہے نا اس وقت اگر پلڑ دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہے, نقصان بہت ہوا, جانی ہوا, مالی نقصان ہوا, بہت زیادہ ہوا ہے, وہ ایران کے حق میں ہے. اور امریکہ جو کہ سمجھتا تھا, جیسے روس یوکرین کے بارے میں سمجھتا تھا کہ 48 گھنٹوں میں ہم جو ہے نا 72 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ یوکرین کو ہم فتح کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. آج 7 سال ہو گئے ہیں, 7 سال میں وہ فتح نہیں ہو سکا ہے, 6 سال میں. اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ اب خود امریکنز کو جو ہے نا یہ احساس ہوا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, لہٰذا اب ہمیں, بلکہ آج ہی ان کے کسی سینیٹر کا یا وزیر خارجہ کا یا سیکریٹری خارجہ کا, مجھے اس وقت صحیح نام یاد نہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمیں اس خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زمینی فوجیں اتارنی پڑے. تو یعنی آپ فضائی طور پہ تو آپ مکمل ناکام ہو گئے آپ. اور ایران نے بہت اچھی رزسٹ کی ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی رزسٹ کی ہے. اس نے وہاں اسرائیل تک اپنا چیزیں پہنچا دینا, اپنا یعنی اٹیک کرنا وہاں پہ, تو یہ ساری چیزیں اچھی اس میں رد عمل ہے. ہمیں اس وقت تک جو پاکستان, جو آپ نے پاکستان کی بات کی, پاکستان میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر انتہائی مشکل میں بھی ہے. اور ابھی تک جو پاکستان کھیلا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر بچا کے کھیلا ہے, بہت سنجیدگی سے کھیلا ہے. ہمارے ہاں لوگ شہباز شریف کو بہت تانے دیتے ہیں, کوئی کہتا ہے پالشیا ہے, کوئی کچھ کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت جس دانشمندی کے ساتھ حکومتی جو نمائندے ہیں یا حکومت ہے, وزیر اعظم کو کریڈٹ دیں گے ظاہر, وزیر اعظم اور یا زیادہ سے زیادہ آپ صدر اور اس کو فیلڈ مارشل کی بات کریں گے, بہت سنجیدگی سے کھیل رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفاعی الائے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, ہمارا مذہبی ایک تعلق الگ ہے, اس کے ساتھ بھی کوئی ٹکراؤ نہ ہو, کوئی ایسی پوزیشن ہماری خراب نہ ہو. عرب ممالک باقی ہیں, وہاں ہماری ایک افرادی قوت ہے, تقریباً مجموعی طور پہ عرب میں 60 70 لاکھ 80 لاکھ لوگ ہمارے وہاں ہوتے ہیں. ہمارے ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں تقریباً بیشتر حصہ وہاں سے آتے, وہ کہتے ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو, یہ سب کچھ نہ ہو. اور اسی طرح ایران برادر, اسلامی ملک برادر, ہم ایران کے تین حقوق ہم پر ہیں ایران کے. ایک تو وہ اسلامی ملک ہے, دوسرا پڑوسی ملک ہے ہمارا,
تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس وقت مظلوم ہے، اور پاکستان ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ کل کی آپ نے وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب کی قومی اسمبلی میں جو تقریر تھی، اگر اس تقریر کو آپ ذرا غور سے سنیں تو انہوں نے نہ کہتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اگر سعودی عرب یا عرب ممالک کے درمیان اور ایران کے درمیان کوئی رابطہ براہ راست نہیں ہے، تو بالواسطہ جو ہے نا وہ پاکستان اس رابطے میں کردار ادا کر رہا ہے اور مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح یمن اپنا عمان کے حوالے سے بھی جو ہے نا ایران کو تھوڑا سا صبر و تحمل سے مظاہرہ کرنا، کیونکہ عمان کا بہت مثبت کردار رہا ہے۔ وہ بیچ میں درمیان میں آپ نے دیکھا کہ وہ ثالثی بھی کرتا رہا ہے۔ خود ایران کے اندر جو سنجیدہ میڈیا ہے ان کا، اور سنجیدہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان دو ممالک کے حوالے سے، باقی جو آپ ایران کی یہ تو صورتحال ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب افغانستان کی صورتحال ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہم نے بہت یقیناً بہت بڑی قربانی دی ہے۔ ہم نے مالی بھی قربانی دی، اپنے پاکستان کو تقریباً ہم نے کھنڈر بنا دیا، پھر جانی قربانی دی۔ لاکھ سوا لاکھ لوگ گزشتہ 20-25 سال 30 سال، بلکہ اگر ہم 70s سے لے لیں، یعنی 79 سے اگر لے لیں تو میرے خیال سے اب یہ 2-2.5-3 لاکھ سے اوپر ہماری جانی جو نقصان ہوا ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہمارے جو افغانستان کے اندر بھی، وہاں بھی 2 طبقے تقسیم ہیں، ایک جو بلکہ وہاں 3 طبقے ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے۔ ایک وہاں پہ جو شروع سے پاکستان مخالف طبقہ رہا ہے، اور جس پہ انڈیا کا اثر زیادہ ہے، وہ ہمیشہ یہ تھے تو انڈیا کے زیر اثر، اور ان کی یہ کوشش ہے وہ لوگوں کو یہ باور کراتے رہے کہ جو اس وقت افغان مجاہدین کہیں یا پھر بعد میں طالبان کہیں، ان کو لانے میں، ان کو آگے بڑھانے میں پاکستان کا کردار ہے۔ پھر 2001 کے بعد 9/11 کے بعد جو افغانستان پہ اٹیک ہوا، جو طالبان حامی لوگ تھے ان کے اندر بھی ایک منفی ایک تاثر پیدا کر دیا کہ جی یہ تم پر جو حملہ ہوا ہے یہ پاکستان نے کرایا، پاکستان سہولتکار بنا تھا۔ حالانکہ پاکستان کے جو طالبان کے مرکزی قیادت تو اس کا ادراک ہے کہ اگر 20 سال بعد یا 18 سال بعد امریکہ اٹھ کے چلا گیا یہاں سے، ہاتھ جوڑ کے چلا گیا ہے، تو یہ ویسے نہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان کی بہت بڑی قربانی تھی، بڑی حکمت عملی تھی، بہت بڑی جدوجہد تھی، لیکن چونکہ وہ ان کی نسل کے اندر ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، وہ ابھی تک جو ہے نا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان کی بڑی کوشش رہی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے نا پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ برادر اسلامی ملک ہے، پڑوسی ہے، پھر ان کے ساتھ ظلم ہوا تو ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ پاکستان بار بار پاکستان اس معاملے میں ہر قسم کا تعاون، یہاں تک کہ پیسے کی تعاون بھی، جب انہوں نے کہا جی ان کو ہم بسا رہے ہیں کہیں پر، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کچھ کر لیں معمولی طور پہ، ہمارے پاس مالی گنجائش نہیں ہے، تو پاکستان جیسے آپ نے ہمارے دفاع ہے ان کا جو ہے اس پہ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود شاید وہاں کا ایک طبقہ جو ہے نا وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ پاکستان بہت کمزوری کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، اور پھر رہی صحیح ان کو انڈیا نے جو ہے نا گڑوا دیا۔ انڈیا نے کہا جی آپ ہم ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ یقیناً پاکستان کے اندر جب آپ وہاں کے وزیر کے نائب گورنر کے جو ہے نا بیٹے آ کے یہاں کریں گے، وہاں کے باقی عہدیدار ان کے آ کے یہاں اگر کارروائیاں کریں گے، یعنی خودکش جس کو وہ فدائی کہتے ہیں، اگر وہ کریں گے اٹیک، تو پھر اس کے بعد تو آپ کو رد عمل تو ملے گا نا۔ تو پھر پاکستان نے ابھی بھی میرے خیال سے پاکستان کی کوشش یہی ہے یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب بھی پاکستان اس وقت کارروائی کرتا ہے جب وہاں سے کوئی اٹیک ہوتا ہے، آج بھی چوکیوں پر ہوتے ہیں، جب آج کے دن بھی غالباً کل جو بتا رہے تھے، کل رات کو کل بھی پاکستان نے خود اٹیک نہیں کیا، وہاں جب چوکیوں پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد اٹیک کیا، اور اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ جو اس کی یہ کیا کہتے ہیں نریندر مودی اور نیتن یاہو کی ملاقات کو مت بھولیں۔ اس ملاقات میں بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا یار افغانستان اور پاکستان کو الجھا کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو اندر اسلامی جو جذبہ ہے یہ ابھر پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ ایران کے کوئی سپورٹ کریں، کسی حوالے سے مشکلات ہو۔ تو وہ میرے خیال سے کہ ہمارے افغانی بھائی تھوڑے سے جذباتی ہیں، تو وہ جذبات میں آ گئے، انہوں نے پھر اس کو کیا، اور یہ سلسلہ جو ہے نا اب چل رہا ہے۔ دعا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ ہم تینوں اسلامی ممالک ہیں، ہمارے اندر جو ہے نا ہمارا مذہبی حوالے سے رشتے، ہمارے ثقافتی حوالے سے رشتے ہیں، تہذیبی حوالے سے رشتے ہیں، یہ تنازع ختم ہو تاکہ ہم امن سکون کے ساتھ رہے، اور امت مسلمہ بھی اس جو بدترین صورتحال ہے اس سے نکل جائے۔
یہی میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. ہم سب کو سنجیدہ کوشش بھی کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے میری آخری درخواست یہی ہوگی کہ سوشل میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو جذباتیت سے ہٹ کر جو ہے نا تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں, اور لوگوں کو رہنے جو ہے نا صبر سے رہنے کی تلقین کریں.